ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو رائج کیا ہے۔ اب نمبر 1 پہلا مقصد لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ ان جانوروں کو ذبح کرتے وقت خوب اللہ کا نام بلند کریں، اللہ یاد آئے، تاکہ ذبح کرتے وقت اللہ یاد آئے، ذبح کرتے وقت اللہ یاد آئے۔ بڑی باریک بات ہے، آج اللہ کہاں یاد آتا ہے، کس کو یاد آتا ہے؟ آج تو قربانی ایک رواج ہے۔ آپ تھوڑا سا تصور کیجئے گا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے نا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا تھا، اور پھر اس بیٹے کے بدلے میں اللہ نے جنت سے مینڈا لا کے رکھوایا، اور پھر وہ ذبح ہوا۔ تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو لٹایا ہوا ہے اور آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے، اپنی بھی اس کی آنکھوں پر بھی، اور ہاتھ میں چھری بھی ہے، اور ادھر اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ یاد آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اے اللہ، اگر تیرا یہ خیال ہے کہ ابراہیم کے دل میں اس کے بیٹے کی محبت تیری محبت سے زیادہ ہے تو یہ میرا بیٹا تیرے نام پر قربان ہے۔ یوں باتیں ہو رہی ہیں، راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ذبح کرنے والے ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مناجات کر رہے ہیں۔ یہ ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کے چوپایوں کی گردنوں پر جب تم چھریاں پھیرو تو اس وقت تمہیں اللہ یاد آنا چاہیے، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی تمہارے دل میں ہونی چاہیے۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اس جانور کی گردن پر کیوں چھری چلا رہا ہوں؟ اس لیے چھری چلا رہا ہوں کہ یہ جانور میری اولاد کا نعم البدل ہے۔ میں یہ تصور اللہ کو دینا چاہ رہا ہوں، میں اللہ تبارک تعالیٰ کی دربار میں یہ قربانی پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اے اللہ، یہ تو جانور ہے، اگر بیٹا آ گیا اور میری جان کا تو نے مطالبہ کیا تو میری جان بھی تیرے راستے میں اے اللہ قربان ہے۔ یہ تصور ہے۔ اس تصور سے اگر خالی ہوئی قربانی تو پھر قربانی میں روح نہیں ہے، قربانی میں روح نہیں۔ اس میرے دوست نے نہ فجر کی نماز پڑھی، اس میرے دوست نے گزشتہ نہ عشاء کی نماز پڑھی، نہ ظہر پڑھی، نہ عصر پڑھی، اور نہ عید والے دن نماز پڑھے گا، اسے کیسے اللہ یاد آئے گا؟ اس کے دل میں اللہ کی عظمت کہاں سے آئے گی؟ زبان حال سے تو وہ جانور اس کو کہے گا میری گردن پر تو نے چھری چلا لی ہے، مگر تیری خواہشات پر تو چھری نہیں چلی۔ تو نے فجر کی نماز کے لیے اپنی نیند پر چھری نہیں چلائی، اپنی نیند کو تو نے قربان نہیں کیا، اور مجھے تو قربان کر رہا ہے۔ اس قربانی کا بھلا کیا فائدہ؟ اس لیے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور پھر اس وقت میں سمجھنا چاہیے اور دل اور دماغ میں اس عقیدے کو، اس نظریے کو، اس سوچ کو قائم کرنا چاہیے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا رب ایک ہی اللہ ہے۔ ارے بات صرف یہاں تک بس نہیں کہ میرا اور آپ کا اور ہم سب کا اور ساری کائنات کا رب اللہ ہے، اگر اتنا اقرار ہو جاتا، اس پر بس نہیں کروائی۔ اگلا جملہ سنیے گا، فَلَهُ أَسْلِمُوا، مطالبہ یہ ہے کہ وہ جو رب ایک ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا تمہارا نہیں، نفع اور نقصان کا مالک کوئی نہیں۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اس کے حکموں کے سامنے جھک جاؤ۔ یہ قربانی یہ تصور دے رہی ہے کہ اس اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاؤ۔ جس وقت یہ کرنے کا حکم آیا، اے اللہ میں تیار۔ جس چیز سے منع کیا، اے اللہ تو نے منع کر دیا، میں نہیں کرنا، مجھے نہیں کرنا، کیونکہ اللہ نے منع کیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے منع کر دیا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ، جو تمہیں تمہارا رسول دے دے اس کو مضبوطی سے لے لو، اور جس سے تمہیں تمہارا رسول منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ بس یہ ہے فلسفہ قربانی، یہ ہے قربانی کا مقصد
کیا قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد کچھ میرے دوست 30 سال سے قربانیاں کر رہے، کچھ 40 سال سے کر رہے، کچھ 50 سال سے کر رہے، کچھ 20 سال سے کر رہے، کچھ 10 سال سے، کچھ 5 سال سے، میرا یہ سوال ہے فَلَهُ أَسْلِمُوا، کیا اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا جذبہ پیدا ہو گیا؟ اور میرے پیارو، جھکنے سے مراد صرف نماز نہیں ہے، جھکنے سے مراد صرف روزہ نہیں ہے، جھکنے سے مراد صرف حج اور زکوٰۃ نہیں ہے، زندگی کے سارے معاملات میں اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ محبت، کسی شخص سے محبت ہو گئی ہے مگر اللہ کے حکم کے خلاف ہو رہی ہے، چھوڑ دو اس کو۔ کسی پر غصہ آ رہا ہے مگر اس غصے میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اپنے غصے کو چھوڑ دو، قربان کر دو۔ ایک طرف اولاد کی چاہت آ رہی ہے اور ایک طرف اللہ کا حکم آ رہا ہے، اولاد کی چاہت کو پیچھے کر دو۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کرتے وقت نہیں پتہ تھا کہ ذبح کا مطلب جان جانی ہے؟ یا اسماعیل علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ ذبح ہونے کا مطلب کیا ہے، میری جان جائے گی؟ قربان جاؤں ان ہستیوں پر، اور لاکھوں کروڑوں ہماری جانیں ان پر قربان ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی محبت اللہ سے، ارے محبت کیا ہے؟ اللہ سے عشق ہے۔ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کی جان ہے، انسان کے پاس سب سے قیمتی اس کی اولاد ہے، سب سے قیمتی اثاثہ انسان کے لیے اولاد ہے۔ آدمی کروڑوں کی رقم اولاد کے لیے خرچ کر دیتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا بیمار ہو جائے، بیٹی بیمار ہو جائے، اس کے علاج اور معالجے کے لیے اسے گھر بیچنا پڑے گا، بیچ دے گا، دکان بیچ دے گا، اپنا سب کچھ بیچ کر اس کی جان بچانے پر لگائے گا۔ پتہ چلا کہ انسان کے پاس اولاد سب سے قیمتی اثاثہ ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو اللہ کے نام پر قربان کر کے قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ تصور قائم کر دیا، یہ نظریہ قائم کر دیا اور یہ پیغام دے دیا کہ اللہ کا حکم اگر آ جائے اولاد کے قربان کرنے کا تو اس کے لیے بندے کو تیار رہنا چاہیے۔ قربانی کر کے خواہش بھی قربان نہ ہو، چاہت بھی قربان نہ ہو۔ ارے مول صاحب چھوڑو نا بھائی، ساری باتوں پر عمل کرنا کوئی ضروری ہے؟ ہمارے پاس یہ جواب ہے، ہمیں شیطان یہ سجھاتا ہے۔ وہاں جو ابراہیم علیہ السلام کو وسوسے ڈالنے کے لیے آیا، ایک بار کنکر مارے، دوسری بار کنکر مارے، رضن للرحمن ورغمن للشیطان، اللہ راضی ہو اس لیے ایسا کر رہا ہوں، شیطان کو رسوا کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ کیا جذبات تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اما ہاجر کے پاس جاتا ہے، تمہیں معلوم ہے کیا ہو رہا ہے؟ نہیں۔ کہاں لے گئے اسماعیل کو ابراہیم؟ مجھے تو نہیں پتا، ذبح کرنے کے لیے۔ بھلا کوئی باپ ذبح کرتے ہیں؟ ہاجر پوچھتی ہیں، کوئی باپ ذبح کرتا ہے اپنے بچے کو؟ اب شیطان نے جب دیکھا کہ نہیں میرا حربہ تو نہیں چلا، تو اس نے پھر بے ساختہ کہہ دیا اللہ کا حکم ہے اس لیے ذبح کر رہے ہیں۔ تو ہاجر بول پڑی اللہ کا حکم ہے؟ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ اچھا اللہ کا حکم ہے، ایک اسماعیل نہیں، اللہ کی قسم 100 اسماعیل ذبح ہو جائے میں تیار ہوں اس کے لیے۔ یہ جذبہ تھا۔ یہ ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ، جانوروں کو ذبح کرتے وقت یہ جذبہ تمہارے دلوں میں موجود ہونا چاہیے، ورنہ اس کے بغیر خالی ہے۔ نمبر 2، دوسرا مقصد یہ سمجھایا قربانی